الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سامعین گرامی، جیسا کہ روزانہ آپ کی خدمت میں اللہ جل شانہ کے مبارک نام کی فضیلت اور شان جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، تو آج اللہ کے مبارک نام نمبر 7، 8 اور 9 یعنی روزانہ معمول کے مطابق 3 مبارک ناموں کی جو اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ تو آج جو 7 نمبر پہ اللہ کا نام ہے وہ ہے المہیمن، اس کا مطلب ہے کہ نگہبان، دیکھنے والا، نگہبان، پوری مخلوق کا خیال رکھنے والا۔ تو جو شخص غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اور صدق دل سے 100 مرتبہ یہ اسم پڑھے المہیمن، اللہ تعالیٰ اس کا ظاہر و باطن پاک فرما دیں گے اور پوشیدہ چیزوں پر اس کو مطلع اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اب ہے 8 نمبر پہ اللہ کا مبارک نام العزیز۔ العزیز یعنی سب پر غالب، سبحان اللہ، سب پر غالب ہے، سب اس کے محتاج ہیں، سب کو خزانے تقسیم فرما رہا ہے۔ کوئی اس کی عبادت کرے میرے بھائیوں نہ کرے، اس کو ایک مانے نہ مانے، اس کے ساتھ لاکھوں شریک ٹھہرانے والے کو بھی اس پر بھی اللہ نظر رکھے ہوئے ہے، اس پر بھی غالب ہے، اس کو بھی روزی جو ہے وہ دے رہا ہے۔ ثنا گو ہے پتا پتا ہر سو یا رب تیرا، زمین و آسماں تیرے ہے، سب کچھ لوح و قلم تیرا۔ تو اللہ، میرا اللہ جو ہے سب پہ غالب ہے، ہم سب کا رب جو ہے نا، حقیقی رب، جس کا درس ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، وہ سب پہ غالب ہے، العزیز و غالب ہے۔ تو جو شخص 40 دن تک تو بہت مشکل کام نہیں، دقت والا کام ہے 40 دن،
یعنی جو شخص 40 دن تک 40 مرتبہ اس اسم اعظم کو روزانہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو معزز اور غنی کر دیں گے۔ اور جو شخص نماز فجر کے بعد 41 مرتبہ پڑھتا رہے العزیز ہو تو وہ انشاءاللہ کسی کا محتاج نہ ہوگا اور ذلت کے بعد عزت پائے گا۔ یعنی اگر دنیا پر اس پہ سختی ہے، اس کا اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے رزق کی تنگی ہے، کاروبار میں کوئی یعنی اتار چڑھاؤ ہے، تو دنیا کے سامنے ذلیل و خوار ہو کر رہ گیا ہے، تو اس نام مبارک کو، اللہ کے اسم مبارک کو پڑھنے سے، ورد کرنے سے نماز فجر کے بعد وہ زمانے میں ایک تو کسی کا محتاج نہیں ہوگا، اس کو کاروبار ماشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے وسیع فرما دے گا۔ ناراضگی جب دور ہو جائے تو کاروبار تو وسیع ہونا ہی، اور اس کی زمانے میں عزت بھی بحال ہو جائے گی۔ تو آگے نام جو ہے وہ ہے المومن، سبحان اللہ، امن و امان دینے والا، امن و ایمان دینے والا۔ جو شخص کسی خوف کے وقت اس اسم کو، یعنی کوئی خوف طاری ہو، کوئی دشمنوں کا خوف ہو، اپنے اوپر کوئی مصائب و آلام کا خوف ہو، کوئی پریشانی ایسی ہو جس کا ڈر ہو، ویسے تو جو بندہ ہے اس کو خوف صرف اللہ کا رکھنا چاہیے اور آخرت کا خوف ہونا چاہیے، قبر کا جو ہے وہ عذاب کا خوف ہونا چاہیے۔ تو اگر کسی کو کوئی اور معاملہ بھی ہو تو جو شخص اس خوف کے وقت یا ڈر سے اس اسم اعظم کو ورد کرتا رہے، انشاءاللہ ہر طرح کے خوف اور نقصان سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص اس اسم کو پڑھے یا لکھ کر پاس رکھے، اس کا ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے گا۔ لیکن چند ہمارے جو بھائی صاحبان ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو لکھ کر گلے میں لٹکانے سے کیا ہوگا۔ اللہ کے بندے، میرے آقا کی یہ شان ہے کہ نہ تیرا باپ آدم بنا تھا، نہ زمین و آسمان بنے تھے، نہ جنت اور دوزخ بنے تھے، تو میرے اللہ نے قلم کو کہا کہ ساقِ عرش پہ میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام میرے نام کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دے۔ کتنی شان ہے قرآن کی اور قرآن والے کی، قرآن جس پہ اترا اس کی کتنی شان ہے، اور جو قرآن ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اس کی کیا شان ہوگی۔ تو یہ تو میرے رب کا نام ہے، تو آپ بلا خوف کسی کے پیچھے نہ لگیں، جو لکھ کر اپنے پاس رکھنا چاہے رکھ لے۔ اتنے خطوط، اتنی بتنگڑ باتیں، کہانیاں، جنتریاں اور پتہ نہیں کیا کیا رسالے اگر جیب میں رکھ سکتے ہیں تو اللہ کا نام تو بڑا مبارک نام ہے۔
اس کے رکھنے سے تو انشاءاللہ جو مومن ہے، ایمان والا ہے، میرے نبی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، وہ اس کو تو سمجھتا ہے کہ قرآن اور اللہ کا نام یا قرآن والے کا نام لکھ کر اگر پاس رکھتا ہے تو برکت ہی برکت ہے۔ تو اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ بفضل تعالی زندگی رہی تو آگے جو ہے 10، 11 اور 12 نمبر جو اللہ کے نام مبارک ہیں وہ کل انشاءاللہ ویڈیو جاری اور ساری کریں گے۔ ویڈیوز کو دیکھا کریں، سنا کریں، لائک کیا کریں، اور جو ہے ہمارا جو براڈ ہے لائیو کا اس پہ بھی ضرور آیا کریں، اور اسٹیکر وغیرہ یا حوصلہ افزائی کے لیے دل وغیرہ یا پھول وغیرہ ضرور جو ہے وہ گفٹنگ کیا کریں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین ثم آمین۔